کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ پرانی نہیں ہوتیں بلکہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی موقف کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا سٹینڈ جو 1300 سال سے بھی پہلے لیا گیا، لیکن اس کی گونج آج بھی ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ میں زندہ ہے۔ اور اس پوری کہانی کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے امام حسین ابن علی اور ان کا ایک قول جو سمجھے اس پورے واقعے کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ اور آر کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ تو ایک پورے نظریے کا اعلان تھا کہ یہ جنگ اقتدار کی نہیں بلکہ اصول کی تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا، پیغمبر اسلام کی وصال کے کوئی 50 سال بعد کے دور میں۔ تو وقت ہے سن 60 ہجری کا۔ ایک نیا حکمران یزید تخت پر بیٹھتا ہے اور آتے ہی وہ پوری اسلامی دنیا سے اپنی مکمل وفاداری، اپنی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب یہ کوئی عام سا مطالبہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک بہت بڑا بحران تھا جس نے پیغمبر کے نواسے امام حسین کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لینا تھا۔ اور یہی وہ دوراہا تھا جہاں دو نظریات، دو سوچیں آپس میں ٹکرائیں۔ یہ صرف دو لوگوں کی جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ تو دو بالکل مختلف راستوں، دو الگ دنیاؤں کا تصادم تھا۔ اچھا، یہاں دیکھیں تو یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہیں پیغمبر کے نواسے امام حسین، جن کا لقب ہے نوجوانان جنت کے سردار، اور جو انصاف اور خدا کے قانون کے علمبردار ہیں۔ اور دوسری طرف ہے یزید، جسے اسلامی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ تو سمجھیں، یہ کوئی معمولی سیاسی اختلاف نہیں تھا، یہ تو حق اور باطل کے درمیان ایک بالکل واضح لکیر تھی۔ اور اس پورے تصادم کا جو مرکزی نقطہ تھا نا، وہ ایک لفظ تھا، بیعت۔ بیعت یعنی وفاداری کا حلف۔ یزید بس یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ناجائز اقتدار کو ایک قانونی حیثیت مل جائے۔ لیکن امام حسین کے لیے یہ بالکل ناممکن تھا۔ تو سوال ہے کہ ناممکن کیوں تھا؟ کیونکہ جیسا کہ امام حسین نے خود فرمایا تھا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ سمجھے اس پورے واقعے کا محور ہے۔ یہ کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں تھی، یہ ایک اصول تھا، ایک سٹینڈ تھا کہ حق جو ہے وہ کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ تو جب یہ انکار ہو گیا، اس کے بعد واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھے اور امام حسین کو ایک ایسے سفر پر نکلنا پڑا جس کی منزل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کربلا کے میدان تھے۔ اچھا، اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ عراق کا ایک شہر ہے کوفہ، وہاں سے امام حسین کو 12,000، جی ہاں 12,000 سے زیادہ خط ملتے ہیں۔ لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہماری قیادت کریں۔ تو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے امام حسین اپنے کزن مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتے ہیں، اور شروع میں تو لگتا ہے کہ واقعی عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر یزید کا نیا گورنر دباؤ ڈالتا ہے اور وہی لوگ مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ امام حسین اس پورے دھوکے سے بے خبر کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو پورا سفر تھا، یہ چند مہینوں کا تھا۔ دیکھیں، رجب میں مدینہ سے بیعت کا انکار کیا اور مکہ چلے گئے، پھر حج کے دوران خون ریزی سے بچنے کے لیے وہاں سے کوفہ کی طرف نکلے، لیکن 2 محرم کو ان کے قافلے کو راستے میں ہی روک لیا جاتا ہے اور انہیں کربلا کے ویران صحرا میں خیمے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، 7 محرم کو ان پر پانی تک بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک جال تھا جس میں اس چھوٹے سے قافلے کو پھنسا لیا گیا تھا۔ اور پھر وہ دن آ پہنچا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، 10 محرم، یوم عاشور۔ یہ حق کی اس جنگ کا آخری اور سب سے فیصلہ کن دن تھا۔ اب ذرا اس مقابلے کا تصور کریں، یہ کتنا غیر متوازن تھا۔ ایک طرف امام حسین اور ان کے صرف 72 ساتھی، جن میں ان کے اپنے گھر والے، دوست اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، 72 بمقابلہ ہزاروں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آخری لمحے میں بھی امام حسین نے جنگ کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے 3 آپشنز دیے۔ پہلا
کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، دوسرا مجھے اسلامی سلطنت کی کسی بھی سرحد پر جانے دو، اور تیسرا مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں خود اس سے معاملہ طے کر لوں۔ لیکن یزید کے کمانڈر نے ایک بھی بات نہیں مانی، ہر تجویز ٹھکرا دی۔ کیوں؟ کیونکہ شرط صرف ایک ہی تھی، ایک ہی راستہ چھوڑا گیا تھا، یزید کی غیر مشروط بیعت کرو ورنہ موت۔ جب بات چیت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تو انتخاب بالکل صاف تھا، اصولوں پر سمجھوتا کر لو یا پھر شہادت قبول کر لو۔ اور پھر 10 محرم یوم عاشور کو تاریخ کی شاید سب سے المناک جنگ لڑی گئی۔ ایک ہی دن میں امام حسین اور ان کے 72 وفادار ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور ان شہیدوں میں ان کا 6 ماہ کا شیرخوار بیٹا بھی شامل تھا۔ اب ظاہری طور پہ دیکھیں تو یہ ایک فوجی شکست تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے اس کی اصل میراث کا، اس کے اصل پیغام کا آغاز ہوا، ایک ایسی میراث جو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یزید نے سوچا ہوگا کہ اس نے حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا ہے، لیکن وہ بہت غلط تھا۔ امام حسین کی بہن جناب زینب اور قافلے کے جو باقی خواتین اور بچے تھے انہیں قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی قید کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا۔ انہوں نے دربار میں ایسے خطبے دیے، ایسی للکار کے ساتھ بات کی کہ یزید کی ظاہری فتح کو اخلاقی شکست میں بدل دیا اور پوری دنیا کو کربلا کی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اور اسی بے مثال بہادری کی وجہ سے کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہا، یہ ایک پورا فلسفہ بن گیا، ایک سوچ بن گئی۔ یہ فلسفہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ سچائی کو باطل کبھی ہرا نہیں سکتا، کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ایک اخلاقی فرض ہے، کہ ایک سمجھوتے والی زندگی سے ایک باعزت موت کہیں بہتر ہے، اور یہ کہ اصول کی راہ میں دی گئی قربانی وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ہمیشہ رہنے والی فتح بن جاتی ہے۔ تو آخر میں کربلا کی یہ کہانی 1300 سال بعد بھی ہم سب کو ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں جب کبھی ایک مشکل سچ اور ایک آسان جھوٹ کے درمیان انتخاب کا موقع آتا ہے تو ہم کون سا راستہ چنتے ہیں؟